بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ کر حضور نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کرتے ہیں تاکہ آخرت میں یہ ہمارے لیے ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت اہم اور دلچسپ موضوع کے بارے میں آگاہ کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے پیچھے ایک عظیم حکمت اور مقصد پوشیدہ تھا۔ یہ صرف فرد کی ذاتی زندگی کا حصہ نہیں تھا، بلکہ دین اسلام کے اصولوں کی تکمیل اور خواتین کی عزت و کرامت کی حفاظت کے لیے بھی ان شادیوں میں ایک خاص حکمت تھی۔ تعداد ازواج نبی کی حکمت۔ حضور کی پہلی 2 شادیوں کو چھوڑ کر باقی ساری کی ساری شادیوں کا رسالت کی انجام دہی کے لیے کی گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی 2 شادیوں کو چھوڑ کر باقی ساری کی ساری شادیاں کار رسالت کی انجام دہی کے لیے کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کا سارا معاملہ اللہ تعالیٰ نے خود کنٹرول کیا۔ اس لیے قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو کار رسالت سے متعلق قرار دیا اور واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کے مخصوص قوانین ہیں۔ ایک خاص دائرے سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ آپ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتے، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں پر بھی یہ پابندی لگا دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ انہیں امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا، اور ان پر عام مسلمان خواتین کی نسبت کچھ اضافی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ یہ سب کچھ سورہ احزاب میں بڑی وضاحت کے ساتھ درج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 برس۔ اس شادی سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دفعہ بیوہ ہوئی تھی۔ ان کے پہلے 3 خاوند یک کے بعد دیگرے وفات پا چکے تھے۔ اگلے 24 برس تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واحد بیوی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری جوانی ایک ادھیڑ عمر بیوہ خاتون کے ساتھ گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اظہار کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو کچھ مہینے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا سے نکاح کر لیا۔ یہ ابھی مکی دور کی بات ہے، وہ بھی 50 سال کی ایک پختہ عمر بیوہ خاتون تھی۔ ہجرت مدینہ کے بعد خواتین کے نقطہ نظر سے چند اہم ضروریات سامنے آ گئیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کی آبادی بہت تیزی سے بڑھنے لگی۔ ان کی خواتین کی بہترین تربیت کے لیے ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت یافتہ ہوں۔ دوسری یہ کہ بعض اہم ترین قبیلوں سے مسلمانوں کی بڑی لڑائیاں رہی تھیں۔ ان قبیلوں کو مسلم امت میں پوری طرح ضم کرنے کا واحد طریقہ یہ تھا کہ ان کی رشتہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قائم کر دی جائے۔ یہ بھی ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایسی خواتین موجود ہوں جو اسلامی معاشرت کو پھیلائیں، اور خواتین ان کے پاس آ کر ان سے فیض حاصل کریں۔ عرب میں معاشرت سے متعلق کچھ ایسے غلط رواج بھی تھے جنہیں توڑنا ضروری تھا۔ ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے آخری 10 سالوں میں کئی نکاح کیے۔ ان میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری تھی، باقی سب کی سب بیویاں یا مطلقہ تھیں۔ ان میں سے ہر شادی کے ذریعے اشاعت اسلام میں مدد ملی۔ یہ امر بھی ذہن میں رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بعض امہات المومنین نصف صدی تک زندہ رہ کر خواتین کی تربیت کرتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کا یہی پس منظر ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام شادیوں کا مقصد صرف فردی سکون اور راحت نہیں تھا، بلکہ اس میں پورے معاشرتی، دینی اور اخلاقی تقاضوں کی تکمیل بھی تھی۔ آپ کی زندگی کے اس پہلو نے نہ صرف آپ کی پیروی کرنے والوں کے لیے رہنمائی فراہم کی، بلکہ آپ کے بیواؤں کے ذریعے خواتین کی حیثیت اور کردار کو نئی عزت اور اہمیت دی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگلی ویڈیوز تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔